اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ حج سے فارغ ہوئے تو جبریل امین وہی تکمیل دین اور اہتمام نعمت کا تاج لے آئے اور آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور دین اسلام پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لاکھوں کے اجتماع میں اہتمام نعمت اور تکمیل دین فطرت کا یہ آخری اعلان فرمایا تو آپ علیہ السلام کی سواری کا سامان 1 روپے سے زیادہ قیمت کا نہ تھا۔ اختتام خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان بلند کی اور حضور علیہ السلام نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھائی۔ یہاں سے ناقہ پر سوار ہو کر موقف میں تشریف لائے اور دیر تک بارگاہ الہی میں کھڑے دعائیں کرتے رہے۔ جب غروب آفتاب کے قریب ناقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہجوم خلائق میں سے گزری تو آپ کے خادم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ سوار تھے اور کثرت ہجوم کے باعث لوگوں میں اضطراب سا پیدا ہو رہا تھا۔ اس وقت حضور علیہ السلام ناقہ کی مہار کھینچتے جاتے تھے اور زبان پاک سے ارشاد فرماتے جاتے تھے، السکینۃ ایھا الناس، لوگوں سکون کے ساتھ، السکینۃ ایھا الناس، لوگوں آرام کے ساتھ۔ مزدلفہ میں نماز مغرب ادا کی اور سواریوں کو آرام کے لیے کھول دیا گیا، پھر نماز عشاء کے بعد لیٹ گئے اور صبح تک آرام فرماتے رہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ عمر بھر میں یہی ایک شب ہے جس میں آپ علیہ السلام نے نماز تہجد ادا نہیں فرمائی۔ 10 ذی الحج کو ہفتے کے روز جمرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے چچیرے بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ سوار تھے۔ ناقہ قدم بقدم جا رہی تھی، چاروں طرف ہجوم تھا، لوگ مسائل پوچھتے تھے اور آپ علیہ السلام جواب دیتے تھے۔ جمرہ کے پاس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کنکریاں چن کر دی تو آپ علیہ السلام نے انہیں پھینکا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اے لوگو، مذہب میں غلو کرنے سے بچے رہنا، تم سے پہلے قومیں اسی میں برباد ہوئی ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فراق امت کے جذبات تازہ ہو جاتے تھے۔ آپ اس وقت ارشاد فرماتے تھے، اس وقت حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت آئے۔